الحمد لله الذي لم يزل ولم يزال حيا قيوما قادرا سميعا بصيرا. اما بعد، قال النبي صلى الله عليه وسلم: من احب سنتي فقد احبني ومن احبني كان معي في الجنة، او كما قال عليه الصلاة والسلام. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محترم و مکرم سامعین، محرم الحرام یہ اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے، بڑا بابرکت مہینہ ہے، اور اس کے اندر بے شمار واقعات پیش آئے. ہمارے بڑوں نے بہت ساری دین کے لیے قربانیاں دی ہیں، ان کے واقعات بھی اس ماہ مبارک کے اندر ہے. جس طرح یہ مبارک مہینہ ہے تو بعض اس کے اندر غلط رواج چل پڑے ہیں، غلط طریقے چل پڑے ہیں، اور اس کا مقصد غلط رواجوں کا، غلط طریقوں کا کہ مسلمان اپنے مقصد سے ہٹ جائے. یہ غلط رواجوں کا، غلط طریقوں کا یہ مقصد. جیسے محرم الحرام جب یہ مہینہ آتا ہے تو بعض لوگ قبرستانوں میں جا کر جو اپنے پیارے دنیا سے جا چکے ہوتے ہیں ان کی پکی قبریں بنانا شروع کر دیتے ہیں. اب یہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پکی قبر بنانا کیا یہ جائز ہے؟ تو اس پر بخاری شریف کے اندر بھی حدیث ہے، ترمذی شریف کے اندر بھی حدیث ہے، نسائی شریف میں بھی حدیث ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پکی قبریں بنانے سے منع فرمایا ہے، پکی قبریں بنانے سے منع فرمایا ہے، اور وجہ بھی بتائی ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پکی قبریں نہ بناؤ بلکہ قبروں کو کچا ہی رہنے دو، کیونکہ جس کی جتنی قبر پرانی ہوتی چلی جائے گی، جس کی جتنی قبر کچی ہوتی چلی جائے گی، اتنی اللہ کی رحمت نازل ہوگی، اتنی اللہ کی رحمت نازل ہوگی. یعنی جیسے مثال کے طور پر آدمی کسی کو دیکھتا ہے کہ اس نے پھٹے پرانے کپڑے پہنے ہوتے ہیں یا خستہ حالت ہوتی ہے اس کی، تو آدمی کو اس پہ ترس آتا ہے. اسی طرح فرمایا قبر جتنی پرانی ہوگی اتنی اللہ کی رحمت نازل ہوگی. اور ہم کیا کرتے ہیں، ہمارے بعض لوگ جہالت کی وجہ سے قبریں پکی بنانا شروع کر دیتے ہیں. تو شریعت میں اس سے منع کیا گیا ہے پکی قبریں نہ بنائیں. اسی طرح بعض لوگ قبریں بڑی اونچی بناتے ہیں، بڑی اونچی قبریں بناتے ہیں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا تھا، اے علی آپ قبرستان میں جائیں اور جو قبر ایک بالش سے اونچی ہے، جو قبر ایک بالش سے اونچی ہے اس قبر کو برابر کر دیں، اس قبر کو برابر کر دیں. جو اونچی قبریں بنانا یہ بھی جائز نہیں ہے، پکی قبریں بنانا یہ بھی جائز نہیں ہے. اتنا لوگ خرچہ کرتے ہیں، کوئی ماربل لگوا رہا ہے، کوئی چپس ڈلوا رہا ہے، کوئی، میں تو قبرستان کے پاس سے گزرا، میں نے دیکھا ایک قبر پر ڈبل منزل بنی ہوئی تھی، ڈبل منزل بنی ہوئی تھی. تو دوستو یہ پکی قبر بنوانا، یہ ماربل لگوانا، ایک ساتھی مجھے ملا وہ کہہ رہا تھا کہ ایک ساتھی نے اپنے پیاری کی قبر بنوائی ہے اور اس کی قبر بنوانے پر 18,000 روپے اس کا خرچہ ہو، 18,000 روپے خرچہ ہو. تو میں نے کہا ایسا خرچہ کرنے کا کیا فائدہ؟ وہی اگر 18,000 روپے آدمی کسی غریب کو دے دیتا، وہی 18,000 روپے کسی یتیم بچے کو دے دیتا، وہی 18,000 روپے سے کوئی صدقہ جاریہ والا کام کروا دیتا اور اصالِ ثواب کر دیتا، اس سے مرنے والے کو فائدہ ہوتا. تو پکی قبر بنوانا کسی ماہ مبارک کے اندر بھی،
محرم الحرام میں بھی بنوانا جائز نہیں ہے، کبھی بھی پکی قبر بنوانا جائز نہیں۔ اسی طرح دوستو یہ اصل میں شیطان کی چال ہوتی ہے، کیونکہ شیطان کبھی کسی کا فائدہ نہیں چاہتا، کبھی کسی کا فائدہ نہیں چاہتا۔ اب اس وقت آدمی کے جذبات ہوتے ہیں کہ میرا پیارا جو دنیا سے چلا گیا ہے اس کے لیے میں کوئی کام کروں، تو اب شیطان اس کو یہ تو نہیں کہے گا نا کہ یہ تو بالکل کوئی کام نہ کر، بلکہ اسے کام کروائے گا، لیکن ایسا کام کروائے گا جس کا نہ کرنے والے کو فائدہ ہوگا، نہ جس کے لیے کیا جائے گا نہ اس کو فائدہ ہوگا۔ اس لیے دوستو آدمی اپنے پیاروں کو ایصال ثواب کرے، اور ایصال ثواب کرنا یہ بہت اچھی عادت ہے، یہ ایک وفا کی علامت ہے۔ کسی کے پیارے دنیا سے چلے جائیں، اس کے ایصال ثواب کا بہترین طریقہ یہ ہے، آدمی نے جو مال ان کے لیے ایصال ثواب کرنا ہو، وہ مال اس میں دیکھے کہ کوئی غریب کو تلاش کرے، کوئی فقیر کو تلاش کرے، تلاش کر کے سب سے پہلے اپنے رشتہ داروں میں دیکھے، کیونکہ رشتہ داروں کے بارے میں آدمی زیادہ واقف ہوتا ہے، کیونکہ خاندان کے ہوتے ہیں، تو چپکے سے اس کی ضرورت کو پورا کر دے جو اس کی ضرورت ہے۔ مثال کے طور پر ایک غریب آدمی ہے، اس کے پاس گھر نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ نے وسعت دی ہے تو اسے گھر بنوا دے، اور نیت یہ کر لے کہ یا اللہ یہ جو میں نے غریب کے ساتھ تعاون کیا ہے اس کا ثواب جو میرا پیارا دنیا سے چلا گیا اس تک پہنچا دے۔ اسی طرح کسی کے گھر میں پانی کا انتظام نہیں ہے، پانی کا نلکا لگوا دے، پانی کی موٹر لگوا دے، اور یہ نیت کر لے کہ اس کا ثواب جو پیارا میرا دنیا سے چلا گیا یا اللہ اس کو پہنچا دے، تو یہ ایصال ثواب ہے۔ لیکن ہم دوستو جو ایسے کرتے ہیں کہ مخصوص رشتہ داروں کو بلوا لیتے ہیں اور ان کو کھانا کھلوا دیتے ہیں، یہ مسئلہ یاد رکھیے، جو ہم رشتہ داروں کو بلاتے ہیں اس کو ضیافت کہا جاتا ہے، اس کو ضیافت کہا جاتا ہے۔ جو اپنے رشتہ داروں کو کھانا کھلاتے ہیں اس کو دعوت کہا جاتا ہے۔ یہ آدمی یہ عمل ایصال ثواب نہیں کر سکتا، یہ عمل ایصال ثواب نہیں کر سکتا۔ ایصال ثواب کے لیے تو بندے کا اگلے کا فقیر ہونا، غریب ہونا ضروری ہے۔ تو یہ ہم اگر اپنے پیاروں کے ساتھ صحیح محبت کا حق ادا کرنا چاہتے ہیں تو اپنے آپ سے وہ عمل کروائیں جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ اس لیے وہ عمل، اس عمل کا جس کے لیے ایصال ثواب کریں گے اس کو بھی فائدہ ہوگا، انسان اپنے آپ کو بھی فائدہ ہوگا۔ کوئی عمل آدمی کسی کے لیے ایصال ثواب کرتا ہے تو اس کا اجر آدمی کو خود بھی ملتا ہے اور اس مرنے والے کو بھی ملتا ہے، اس لیے دوستو جو بھی کام ہو، زندگی کا کوئی عمل ہو، وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے مطابق کرے۔ جو حدیث میں نے پڑھی اس کے اندر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں، من احب سنتی فقد احبنی، فرمایا جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے میرے ساتھ محبت کی۔ تو گویا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طریقے سے محبت کرنا حقیقت میں حضور سے محبت کرنا ہے، اور صحیح معنی میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کرنے والا وہی ہے جو اپنی زندگی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق گزارے۔ حقیقت میں وہی محبت کرنے والا ہے۔ زبان سے تو آدمی بہت سارے دعوے کرتا ہے نا کہ میں یہ بھی اس بات کا دعویٰ کرتا ہوں، یہ بھی دعویٰ کرتا ہوں، لیکن دوستو دعووں سے بات ثابت نہیں ہوتی، عمل سے بات بنتی ہے۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من احب سنتی فقد احبنی، جس نے میری سنت کے ساتھ محبت کی اس نے میرے ساتھ محبت کی۔ ومن احبنی کان معی فی الجنہ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے خوبصورت ارشاد فرمایا جس نے میرے سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی فرمایا جنت میں بھی میرے ساتھ ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ تعالیٰ جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ نے شریعت نازل فرمائی ہے، اللہ تعالیٰ اس کے مطابق ہمیں ساری زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔